اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ یعجب الزراء لیغیظ بہم الکفار وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا خالق کائنات، مالک کائنات، راز کے کائنات اور مدبر کائنات کے لیے، اور اربہا کھربہا درود و سلام آقا نامدار امام المرسلین خاتم النبیین امام الانبیاء امام کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ و مطہرہ کے لیے، آپ علیہ السلام کے اہل بیت کے لیے، آپ علیہ السلام کے اصحاب کے لیے، اور آپ علیہ السلام کے متابعین کے لیے۔ حضرات گرامی، خالق کائنات نے یہ سارا جہان بنایا، یہ ساری کائنات بنائی، اور اس کائنات میں چند ایک نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، لا تعداد اور ان گنت مخلوقات پیدا فرمائی۔ صرف مخلوقات کا احاطہ کرنا چاہیں تو احاطہ نہیں ہو سکتا۔ ان مخلوقات میں سے سب سے بہترین مخلوق، سب سے بہترین امت، سب سے بہترین گروہ وہ انسانوں کا بنایا، اور انسانوں میں سے پوری نوع انسان میں سے جس میں سب کو، سارے خاندانوں میں سے جس کو سارے باقی انسانی مخلوقات پر فضیلت دی، وہ قریش کا خاندان ہے۔ اور قریش کے خاندان میں سے سب سے زیادہ جس کو فضیلت دی وہ قریش کا خاندان بنو ہاشم ہے، اور بنو ہاشم میں سے جس کو خدائے برتر نے سب سے زیادہ عزتوں سے بخشا وہ جناب عبد المطلب کا خاندان ہے، اور جناب عبد المطلب کے خاندان میں سے ان کی ساری اولاد میں سے جناب عبداللہ کو عزت اور شہرت سے بخشا، اور پھر جناب عبداللہ کا اکلوتے لختے جگر امام کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے یتیم کو پوری کائنات پر افضل، بہتر اور سب سے اعلیٰ عرفہ بنا دیا۔ حضرات گرامی، اللہ کی قسم، اللہ کے بعد کائنات میں اگر کسی کا مقام ہے، کسی کا مرتبہ ہے، کسی کی فضیلت ہے، کسی کا اعلیٰ عرفہ مقام ہے تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ ساری کائنات کی انسانیت، ساری کائنات کے جن، ساری کائنات کی دیگر مخلوقات مل کر بھی امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور مرتبہ کو نہیں پہنچ سکتے۔ وہ تو کائنات کے امام کا مقام و مرتبہ ہے نا،
اے ہمارا عقیدہ بھی سن لو. ہمارا عقیدہ تو یہ ہے، اہل حدیث مسلک تو یہ ہے، قرآن و سنت کا نظام تو یہ ہے کہ صرف کائنات کے امام کا مرتبہ تو جو ہے، ہم تو ہر اس چیز کو بھی مبارک سمجھتے ہیں جس کی نسبت محمد رسول اللہ سے ہو جاتی ہے. وہ محمد رسول اللہ کا خاندان ہو، وہ محمد رسول اللہ کے اصحاب ہوں، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمہ پڑھنے والے ہوں، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ جن چیزوں سے نسبت ہو جائے، شخصیات تو دور کی بات، جن چیزوں سے کملی والے کی نسبت ہو جائے. اللہ اکبر اللہ. جس شہر میں پیدا ہوئے، کائنات کے رب نے اس کو بلد الامین قرار دے دیا. مکہ مکرمہ بلد الامین، اور صرف بلد امین نہیں اللہ نے کہا، بلکہ اللہ نے ایک بہت بڑی بات بتا دی، ایسی خبر دے دی کائنات کے رب نے کہ جب تک دنیا تب تک قائم رہے گی جب تک کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا مکہ مکرمہ قائم رہے گا. اللہ نے ان الفاظ سے خبر دی کہ یا من و امنا، کہ جب تک خانہ کعبہ قائم ہے امن بھی قائم رہے گا، امن و سلامتی کا مرکز مکہ مکرمہ رہے گا، خانہ کعبہ امن کی جائے رہے گا، اور جب تک خانہ کعبہ قائم رہے گا قیامت قائم نہیں ہوگی. کائنات کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جس شہر میں پیدا ہوئے، کائنات کے رب نے اس شہر کو اتنا اعزاز عطا فرما دیا، اتنا اعزاز عطا فرما دیا، وہاں ایک نیکی کریں تو 1,00,000 نیکی کا ثواب. پوری روئے زمین پہ چلے جائیں، کہیں ایک نیکی کریں 1,00,000 نیکی کا اجر نہیں پائیں گے. خانہ کعبے میں قرآن مجید پڑھیں، ایک قرآن مجید ختم کریں 1,00,000 نیکی کا اجر. ایک نماز پڑھیں 1,00,000 نماز کا اجر، اور 1 روپیہ صدقہ کریں 1,00,000 صدقے کا اجر. کس کس بات کا تذکرہ کروں؟ کائنات کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جس شہر میں ہجرت کر کے گئے، اللہ نے ان کو اس شہر کو بھی حرمت والا شہر بنا دیا، اس شہر کو بھی مبارک بنا دیا، جہاں وبائیں پھوٹتی تھی، جہاں جو بیماریاں جنم لیتی تھی، جہاں جس کو یثرب کہا جاتا تھا، کائنات کے رب نے اس کو ایسی پرفضا مقام بنایا کہ کائنات کے پیغمبر کا دل بھی وہی لگتا تھا، اور کائنات کے پیغمبر کے صحابہ کا دل بھی وہی رہتا. اور صرف ان کا ہی نہیں، ان کے بعد آج تلک آنے والے مسلمانوں کی دلوں کی دھڑکنیں، دل کی دھڑکنیں اگر دھڑکتی ہیں تو مدینہ تو منورہ کے نام سے دھڑکتی، مدینہ کے پیارے نام سے دھڑکتی ہیں. اور کائنات کے رب نے اس قدر اس شہر کو مبارک بنا دیا کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ جیسی ہستیاں دعا کیا کرتی تھی، اللہم ارزقنا شہادتاً فی سبیلک وجعل موتنا فی بلد رسولک. اللہ میں تجھ سے شہادت کی موت چاہتا ہوں، اور اللہ تیرے نبی کے شہر مدینہ طیبہ میں جاؤں. ام المومنین سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، ابو جان مدینہ تو امن کا گہوارہ ہے، مدینہ میں کیسے آپ کو شہادت عظمیٰ جیسی نعمت ملے گی؟ کہا بیٹا ملے یا نہ ملے، کائنات کے رب کے سامنے مدینہ میں شہادت کی موت تو مانگی جا سکتی. اور دیکھ لیجئے جو امن کا گہوارہ تھا، جس عمر نے 24,00,000 مربع میل تک امن و امان قائم کیا تھا، جب کائنات کے رب نے ان کی دعا کو شرف قبولیت بخشا تو ایک لعنتی کو مسجد نبوی کے ممبر میں چھپ کے کھڑا ہو گیا اور مسجد پر حملہ کر کے دنیا کا پہلا دہشت گرد. وہ مدینہ طیبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے ہجرت،
جس کے بارے میں کملی والے کی زبان نبوت سے الفاظ نکلے، اللہم حبب الینا المدینہ، اللہ ہمیں مدینہ منورہ سے محبت پیدا فرما دے۔ کائنات کے پیغمبر یہ دعا کر رہے ہیں، اور پھر امام مالک جیسی ہستیاں جو مدینے سے باہر جانا گوارا نہیں کرتی تھی اور مدینے میں رہتے ہوئے جوتا پہن کر اس شہر میں نہیں چلتے تھے، کہ کہتے تھے کہ جس شہر میں میرے امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں چلتے پھرتے رہے، اور جس میں ان کا روضہ اقدس ہے، مالک کی ہمت نہیں کہ اس شہر میں اپنے پاؤں میں جوتا پھر کر مدینہ کی گلیوں میں پھرے۔ کائنات کے پیغمبر علیہ السلام کی جس چیز سے بھی نسبت ہو گئی، اور جس چیز کی نسبت کائنات کے پیغمبر سے ہو گئی، کائنات کے پیغمبر کے ساتھ نسبت ہونے کا فائدہ کیا ہوا؟ وہ باب برکت بن گئی، متبرک بن گئی، وہ نفع والی بن گئی، وہ جو ہے شان والی بن گئی۔ اور تو اور احد پہاڑ کو دیکھ لیجئے، کوئی مسلمان مدینہ منورہ جائے اور احد پہاڑ کی زیارت کرنے نہ جائے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ وجہ کیا؟ کہ آمنہ کے لال کی نسبت ہو گئی۔ آمنہ کے لال نے وہاں کھڑے ہو کے اعلان کر دیا تھا کہ احد پہاڑ امسک، رک جا، تجھے پتا نہیں تیرے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے، ایک شہید ہے، 2 شہید ہیں۔ فرمایا رک جا، اور کائنات کے امام کی زبان نبوت سے ارشاد جاری ہوا، احد پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم احد پہاڑ سے محبت کرتے ہیں۔ اور آقا کائنات علیہ السلام جو مسجد نبوی میں جس لکڑی کے تنے کے پر ہاتھ رکھ کر، جب منبر نہیں بنا تھا، اس پر ہاتھ رکھ کر جب اس کے سہارے پہ کھڑے ہو کر خطبہ دیا کرتے تھے، جب کائنات کے امام کا منبر بن گیا، کائنات کے رب نے اس کو انسانی زبان دے دی، کائنات کے امام کے سامنے وہ بلک بلک کے رو رہا ہے، اور کائنات کے پیغمبر اس پر ہاتھ پھیر کر اس کو دلاسا دے رہے ہیں۔ ہم تو اس مٹی کو بھی مبارک سمجھتے ہیں، اس مٹی کو، مکہ اور مدینہ کی مٹی کو بھی مبارک سمجھتے ہیں، کیونکہ ان کی نسبت محمد رسول اللہ کی طرف ہو گئی۔ اور دوستو، اور جن شخصیات کی، جن ہستیوں کی نسبتیں امام کائنات کے ساتھ ہو گئی، وہ کتنی اعلیٰ و عرفہ ہو گئی۔ اور یہ تو مٹی کی باتیں ہیں، یہ تو پہاڑ کی باتیں ہیں، یہ تو شہروں کی باتیں ہیں۔ مجھے بتائیے ذرا، اور جن شخصیات نے، جن لوگوں نے، جن عورتوں نے، جن مردوں نے، جن بچوں نے کائنات کے امام کا استقبال کیا، کائنات کے امام کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیعت کی، کائنات کے امام کے لیے اپنی ہاتھوں کو، اپنی جانوں کو اپنی ہتھیلیوں پر رکھ کے قربان کیا، وہ ذرا جو ہے کم سعادت والی ہے؟ ان کی سعادت، اللہ کی قسم، ان کی سعادت تو بہت بڑھ جاتی ہے۔ ہم تو اس اونٹنی کا نام بھی یاد رکھتے ہیں جس اونٹنی پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کیا کرتے تھے۔ آج صحیح بخاری میں اس گدھے کا نام عفیر بھی موجود ہے، جس گدھے پر کائنات کے پیغمبر سواری کیا کرتے تھے۔ لوگوں، تو جس نبی کے چیزوں کا یہ حال ہے، اس نبی کی بیویوں کا تذکرہ کس قدر شاندار ہوگا، اس نبی کے اہل بیت کا تذکرہ کس قدر شاندار ہوگا، اس نبی کے شاگردوں کا تذکرہ کس قدر شاندار ہوگا، اس نبی کے دوستوں کا تذکرہ کس قدر شاندار ہوگا، اس نبی کے خلفاء کا تذکرہ کس قدر شاندار ہوگا، سعادت والا ہوگا۔ اللہ کی قسم، پڑھتے جائیں، قرآن مجید کا مطالعہ کریں، اور کائنات کے امام کا تذکرہ بھی پڑھیں گے، کائنات کے امام کے ساتھ جن کی نسبتیں ہو گئی ان کا تذکرہ بھی پڑھیں گے، کائنات کے امام کے اصحاب کا تذکرہ بھی ملے گا، کائنات کے امام کے خاندان کا تذکرہ بھی ملے گا، کائنات کے امام کے ازواج کا تذکرہ بھی ملے گا، کائنات کے امام کی بنات کا تذکرہ بھی ملے گا۔ ذرا قرآن مجید کے مطالعہ کی طرف آئیں تو صحیح، آگے تو صحیح، ذرا قرآن مجید کا مطالعہ کریں۔
حدیث مبارکہ کو پڑھ کے تو دیکھیں، حدیث مبارکہ میں، اور یہ تو وہ شخصیات ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا جب سارے جنتی جنت میں چلے جائیں گے، سارے جنتی جنت میں چلے جائیں گے، حساب کتاب ختم ہو چکا ہوگا، جنتی جنت میں جا چکے ہوں گے، جنت کی حوریں مل چکی ہوں گی، جنت کے میوے کھا چکے ہوں گے، جنت کے محلات کے نظارے کر چکے ہوں گے، جہنت کی عیش و عشرت کی زندگی میں رہ رہے ہوں گے کہ خالق کائنات کی طرف سے منادی کرنے والا ندا دے گا کہ جنتیوں، اللہ ہم سب کو جنتیوں میں کر دے۔ دعا کیا کریں اللہ ہم سب ان میں ہوں۔ اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا، او جنتیوں، او بتاؤ ذرا کوئی ایسی نعمت ہے جو تمہیں نہ ملی ہو، وہ بھی مانگ لو، میں وہ بھی عطا کر دے گا۔ جنتی کیا جواب دیں گے؟ جنتی کہیں گے اللہ کوئی ایسی نعمت ہے ہی نہیں جو ہمیں ملی نہ ہو، ہمارے دل و دماغ میں کوئی ایسی نعمت آ ہی نہیں رہی، کوئی ایسی خیال تک نہیں آ رہا اللہ جو تو نے دیا نہ ہو۔ اللہ فرمائے گا ایک نعمت میری باقی ہے۔ جنتی سوچ میں پڑ جائیں گے اللہ وہ کون سی نعمت ہے؟ اللہ کہے گا بتاؤ، جنتیوں کے ذہن میں بھی نہیں آئے گی۔ آخر اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا جب ساری جنت کی نعمتیں ملنے کے بعد کہ تمہیں میرا دیدار نصیب ہوگا، میری زیارت نصیب ہوگی، جو جنت کی ساری نعمت سب سے بڑی نعمت ہے۔ اور جب زیارت نصیب ہوگی تو ساتھ ایک اعلان کیا جائے گا، رضوان من اللہ، اللہ کی طرف سے ڈگری ملے گی، سند ملے گی، رضامندی کا سرٹیفکیٹ ملے گا۔ اور دوستو یہ سرٹیفکیٹ سارے جنتیوں کو، جن میں تابعین بھی موجود، جن میں تبع تابعین بھی موجود ہوں گے، جن میں ائمہ کرام بھی موجود ہوں گے، جن میں محدثین بھی موجود ہوں گے، جن میں اولیاء اللہ بھی موجود ہوں گے، جس میں آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے ساری جنتی موجود ہوں گے۔ اللہ کی طرف سے ان کو رضوان من اللہ، اللہ کی رضامندی کی ڈگریاں بانٹی جائیں گی۔ لیکن سوچئے ذرا یہ ساری نعمتوں کے بعد ملیں گی، لیکن ابو بکر کو، نبی کے یاروں کو، نبی کے دوستوں کو، نبی کے خاندان والوں کو، نبی کے شاگردوں کو، اور ان کو یہ نعمت کب ملی؟ وہ دنیا میں چلتے پھرتے اللہ نے کہہ دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ ابو بکر کو یہ نعمت کب ملی؟ ابھی جنت میں گئے نہیں، ابھی زندہ ہے۔ عمر کو زندگی میں ملی، عثمان کو زندگی میں ملی، علی المرتضیٰ کو زندگی میں ملی، امام حسن امام حسین کو زندگی میں ملی، ابو سفیان کو زندگی میں ملی، معاویہ کو زندگی میں ملی، نبی کے 1.5 لاکھ میدان عرفات والے کی میدان عرفات میں زیارت کرنے والے صحابہ کو یہ ڈگری کب ملی؟ زندگی میں ملی۔ میری اور آپ کی ماں کو یہ ڈگری کب ملی؟ زندگی میں ملی۔ اور پھر نبی کی بیٹیوں کو یہ ڈگری کب ملی؟ زندگی میں ملی۔ اور باقی ائمہ کرام کو، اولیاء اللہ کو، سارے جنتیوں کو ساری نعمتوں کے بعد ملی۔ کتنا بڑا فرق ہے عام جنتی میں اور آقا کائنات کی حالت ایمان میں زیارت کرنے والے کا درجے میں کتنا فرق ہو گیا۔ پھر یہی دیکھیے کائنات کے رب نے صرف یہی نہیں، کائنات کے رب نے نبی کے دوستوں کی بات، نبی کے یاروں کی بات، کائنات کے پیغمبر کے اصحاب کی ہر بات میں گواہی جو ہے کائنات کے رب کے قرآن نے دی۔ اللہ نے سچائی کی بات آئی تو ابو بکر کی بات آئی، سیدہ عائشہ کی بات آئی، نبی کے دیگر صحابہ کی بات آئی، ان کے سچے ہونے کی گواہی دی تو اللہ کا قرآن کہتا ہے الذی جاء بالصدق وصدق بالحق اولئک هم المتقون۔
اللہ نے فرمایا جو سچائی لے کے آئے محمد رسول اللہ، جنہوں نے ان کی تصدیق کی وہ سارے کے سارے سچے ہیں، وہ متقی ہیں۔ کائنات کے رب نے ان کی عرش الہی سے گواہی اتاری، اور صدیق اکبر کی جب یہودی کے مدرسے میں ایک یہودی رہنما نے اللہ کی گستاخی کی تو اس کے منہ پر تھپڑ مارا تھا، تو اس نے کیس کر دیا کائنات کے پیغمبر علیہ السلام کی عدالت عالیہ میں۔ اب وہاں گواہ کوئی نہیں تھا، اللہ نے پھر گواہی عرش سے دی۔ کیا فرمایا؟ لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء۔ اور پھر ابو بکر کی صاحبزادی کی بات آئی، واقعہ عفق کی بات آئی، الزام لگا، تہمت لگا، آقا کائنات علیہ السلام تحقیق کر رہے ہیں، اور ابھی جو ہے 1 مہینہ تک تحقیقات ہو رہی ہیں، لیکن اللہ نے سورہ نور نازل فرما دی۔ سورہ نور میں اللہ نے ارشاد، پہلے تو جو ہے سیدہ صدیقہ کائنات کی بات کرنے سے پہلے، سیدہ صدیقہ کائنات کی گواہی دینے سے پہلے اللہ نے اعلان کر دیا آئندہ کسی بھی عورت پہ تہمت لگے 4 گواہ لے کر نہ آئیں تو وہ جھوٹے ہوں گے۔ اللہ نے رہتی دنیا تک قانون بنا دیا، اور پھر اللہ نے یہاں تک ارشاد فرما دیا کہ جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ پہ الزام لگا تو کیوں نہیں تم نے کہا ھذا بہتان عظیم؟ اللہ نے کہا جب تم نے سنا تھا اسی وقت کہہ دینا تھا یہ بہت بڑا بہتان ہے۔ اللہ نے کہا تحقیق کی بھی ضرورت نہیں تھی۔ الطیبون للطیبات، اور میرے نبی کی بیویاں پاک، میرا نبی پاک، میرے نبی کی بیویاں پاک، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کسی نبی کی بیوی بدکارہ ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ نے اصول بنا دیا قیامت تک کہ جب میرا نبی پاک ہے تو میرے نبی کی بیویاں بھی پاک۔ سورہ نور میں اللہ نے ایسے ایسے مثالیں نازل فرما دی کہ پڑھنے والی ہے گھروں میں بیٹھ کر سورہ نور کا مطالعہ کیجئے۔ قرآن مجید کی سورہ نور کا مطالعہ عورتوں پہ بھی لازمی ہے، مردوں پہ بھی لازمی ہے۔ پھر دیکھیے کائنات کے رب نے ان کی جہاد کی گواہی، ان کی ہجرت کی گواہی، اور کائنات کے رب نے ان کے مال و متاع خرچ کرنے کی گواہی اللہ نے قرآن مجید میں دی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ فرماتے ہیں ان الذین ہاجروا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ والذین آووا نصروا اولئک بعضهم اولیاء بعض۔ اللہ نے فرما دیا جنہوں نے ہجرت کی، جہاد کیا اپنے مالوں سے، اپنی جانوں سے۔ کیسا کیسا جہاد؟ پہلے تو ہجرت کے واقعات اگر بیان کرنے لگیں تو ہجرت کے واقعات نہ ختم ہونے والے۔ ہجرت حبشہ پہلی، ہجرت حبشہ دوسری، اور پھر ہجرت مدینہ، رونگٹے کھڑے کر دینے والے واقعات۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پھر ان کا مال اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کرنا، اور کیا سارے واقعات سناؤں؟ ایک آدھ واقعہ سناتا ہوں۔ کائنات کے پیغمبر علیہ السلام غزوہ تبوک کے لیے جانے لگے ہیں۔ دشمن مقابلے میں بہت بھاری ہے، بڑا مسلح دشمن ہے، افرادی قوت بھی بہت ہے اور اسلحہ بھی بہت ہے، مسلمان کمزور ہیں۔ غزوہ تبوک کے لیے جانا ہے۔ کائنات کے پیغمبر مسجد نبوی کے منبر پہ کھڑے ہو گئے، اعلان کیا اور لوگوں دشمن بڑا طاقتور ہے، اسلحہ سے بھی لیس، افرادی قوت بھی بہت زیادہ، آئیے سارے دل کھول کر جو ہے اس جہاد میں حصہ ڈالیں۔ سارے صحابہ حصہ ڈال رہے ہیں۔ ابو بکر اٹھے، اپنے پاس اپنی جائیداد جتنی تھی ساری جمع پونجی کائنات کے پیغمبر علیہ السلام کی خدمت عالیہ میں پیش کر دی۔ عمر اٹھے، اپنا جو ہے آدھا مال جو ہے کائنات کے پیغمبر کی خدمت عالیہ میں پیش کر دیا۔ عثمان کو کائنات کے پیغمبر نے فرمایا عثمان کھڑے ہو جاؤ، اعلان کرو اس غزوے کے لیے کیا چندہ دو گے۔
عثمان کھڑے ہوئے، کہا کائنات کے پیغمبر 100 سواری ماہ ساز و سامان اس کے لیے دوں گا، ساز و سامان بھی دوں گا اور 100 سواریاں بھی دوں گا۔ کائنات کے پیغمبر کو کہہ کر بیٹھ گئے۔ کائنات کے پیغمبر پھر کھڑے ہو گئے، پھر فرمایا کھڑے ہو جاؤ۔ عثمان دوبارہ کھڑے ہو گئے، کہا اور اعلان کریں۔ حضرت عثمان نے پھر 100 سواری ماہ ساز و سامان کا اعلان کیا۔ آقا کائنات کہتے گئے، عثمان بار بار کھڑے ہوتے گئے۔ کائنات کے پیغمبر علیہ السلام بار بار کہتے رہے۔ بعض تاریخ والوں نے لکھا ہے کہ 1000 اور بعض نے لکھا ہے 900 سواریاں ماہ ساز و سامان اکیلے عثمان نے غزوہ تبوک میں دینے کا اعلان کیا۔ ادھر غزوہ تبوک میں دینے کا اعلان کیا، ادھر اٹھے 1000 سونے کی اشرفی، جن میں سے 300 سونے کا سکہ کائنات کے پیغمبر علیہ السلام کی جولی مبارک میں لا کے رکھ دیا۔ کائنات کے پیغمبر علیہ السلام اپنے اس سونے کے سکے کو لے کر ایسے اوپر پھینکتے ہیں، پھر کیچ کر دیتے ہیں۔ کائنات کے پیغمبر اوپر پھینکتے ہیں، پھر کیچ کر لیتے ہیں، اور ایسے کرتے کرتے اور چہرہ انور سے مسکراہٹیں جاری ہے۔ کیا اعلان کیا؟ اعلان نبوت سن لیجئے۔ فرمایا ما سر عثمان بعد ما عمل هذا اليوم، ما سر عثمان بعد ما عمل هذا اليوم، ما سر عثمان بعد ما عمل هذا اليوم۔ آج کے بعد عثمان جیسے چاہے زندگی بسر کرے، اس کو کوئی چیز بھی نقصان نہیں پہنچے۔ کس کس صحابی کا تذکرہ کرو؟ یہاں تو وہ بھی ہیں جن کے پاس کچھ بھی نہیں، باغ میں جاتے ہیں، دہاڑی کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں کھجوروں کے باغ میں جا کے، جو مزدوری میں چند کھجوریں ملتی ہیں ان میں سے بھی آ کے جو ہے کائنات کے پیغمبر کو حصہ دے رہے ہیں۔ اور یہاں وہ بھی ہیں کہ آقا کائنات کا مسجد نبوی میں مہمان آ گیا۔ آقا کائنات نے فرمایا بھی بتاؤ، میرے 9 گھروں میں نبی کے بیک وقت 9 گھر شانہ نکاح ہوئے رسول اللہ سے، 2 کنیسیں، بیک وقت 9 گھر۔ کائنات کے پیغمبر علیہ السلام کے 9 گھروں میں کھانا نہیں، 9 گھر۔ میری اور آپ کی اماں سیدہ عائشہ فرماتی ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ روایت ہے، فرماتی ہیں ہم 2 مہینے مسلسل کی گزر جاتے تھے، تیسرا چاند دیکھ لیتے تھے، لیکن نبی کے گھر میں جو ہے چولہا پکڑے جاتا تھا۔ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ حضرت اسماء کے بیٹے ہیں، حضرت زبیر کے بیٹے ہیں، حضرت عائشہ کے بھانجے ہیں۔ کہتے ہیں اماں جان پھر زندگی کیسے بسر ہوتی تھی جب 2 مہینے چولہا نہیں جلتا تھا، پھر زندگی کیسے بسر ہوتی تھی؟ فرمایا میرے بھانجے زیادہ تر 2 سیاہ چیزوں سے، اسودین سے۔ فرمایا اماں جان، خالہ جان، 2 اسودین سے کیا مراد ہے 2 سیاہ چیز؟ کہا ایک پانی جو سیاہی رنگ کا ہوتا ہے، سیاہی میں، اور دوسرا کھجورے، مدینہ میں باغات تھے، انصاری صحابہ کے وہ کھجورے دے جاتے تھے، اور کائنات کے پیغمبر وہ کھجورے خود بھی کھاتے تھے، ہمیں بھی کھلاتے تھے۔ یہ انصاری پڑوسیوں کی بکریاں تھی، کبھی کبھار وہ دودھ دے جایا کرتے تھے، کائنات کے پیغمبر خود بھی اسی بکری کا دودھ پیتے تھے اور ہمیں بھی اسی بکری کا دودھ پلاتے۔ میں بات کر رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان آیا، گھروں میں کچھ بھی نہیں، کائنات کے پیغمبر نے مسجد نبوی میں اعلان کیا
مسجد نبی میں اعلان کیا کہ لوگوں میرا مہمان آیا ہے، اس کو کوئی صاحب اپنے گھر لے جائے، اس کی مہمان نوازی کرے۔ ایک صحابی اٹھا، کائنات کے پیغمبر کے مہمان کو اپنے گھر میں لے گیا۔ گھر میں لے کے جا کے بیوی سے پوچھا، بیوی نے کہا کھانا تو صرف ایک آدمی کا ہے، وہ ہم بچوں کو کھلا دیں۔ کہا نہیں، نبی کا مہمان آیا۔ کہا پھر بچوں کو بسلا کر سلا دو۔ بیوی بھی اچھی بیوی تھی، اللہ سب کو اچھی بیویاں عطا فرمائے۔ نبی کا مہمان اور بچوں کو سلا دیا۔ اب کیا ہوا؟ اب کھانا ایک ہے، اور عرب کا رواج ہے کہ مہمان اس وقت تک نہیں کھاتا جب تک میزبان ساتھ نہیں کھاتا۔ میاں بیوی پلانے کر رہے ہیں کہ آپ جو بتی جل رہی ہے اس کو ٹھیک کرنے کے بہانے جو ہے کھانا رکھنے کے بعد اس کو بند کر دینا۔ بیوی بند کر دیتی ہے۔ وہ مہمان کھانا کھا رہا ہے، یہ نیچے ہاتھ لے کے جا رہا ہے چھاپے تک، اور خالی ہاتھ اپنے منہ میں ڈال لیتا ہے اور پھر آواز بھی کھانے کی پیدا کرتا ہے۔ مہمان سیر ہو کے کھا لیتا ہے، یہ بھوکا میاں بیوی اور بچے سو جاتے ہیں۔ صبح مسجد میں نماز پڑھنے آتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام آیات لے کے آ گئے ہیں۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، خود بھی ضرورت مند ہیں لیکن نبی کے مہمان کو جو ہے اپنے آپ پہ ترجیح دی ہے۔ یہ اللہ نے ان کی گواہیاں دی۔ کس قدر واقعات سناؤں؟ اللہ نے جو ہے نبی کے شاگردوں کے ساتھ ان کی ایک ایک بات کی گواہی دی، اور اللہ نے صرف یہی نہیں، پھر کائنات کے رب نے اعلان کیا سورہ حجرات میں، اولئک الذین امتحن اللہ، اللہ نے ان کے امتحان ان کے دلوں کا امتحان اللہ نے لیا۔ قلوبہم للتقوی، جب اللہ نے امتحان لیا تو وہ 100% کامیابی سے اللہ کے لیے ہوئے امتحان میں 100% کامیابی سے پاس، اور اللہ نے ان کا آگے رزلٹ بھی بتا دیا، لہم مغفرۃ و اجر کریم، ان سب کے لیے بخشش ہے اور اجر عظیم ہے۔ ابھی پرسوں کی بات ہے، ایک اہل حدیث عالم دین قاری عبد المتین اصغر رحمہ اللہ، میں نے ان کو اپنے طالب علمی کے زمانے میں دیکھتا رہا، ان سے ملاقاتیں رہی۔ وہ مرکزی جمعیت اہل حدیث ضلع لاہور کے امیر تھے۔ ایک نہیں کئی بار ملاقاتیں ہوئیں۔ وہ قاری قرآن بھی تھے، عالم دین بھی تھے، سنجیدہ اور متین بھی تھے، اور حقیقت میں کم گو اور دین کا جذبے سے بھرپور۔ اب بیگم کوٹ میں فضائل صحابہ سے کانفرنس کرتے کرتے، خطاب کرتے کرتے کانفرنس میں یہی جب آیت ان کی زبانی اثر پہ آئی، لہم مغفرہ، اللہ نے جو ہے فرشتہ اجل بھیج دیا۔ کس قدر خوش قسمتی کی موت ہے کہ جن صحابہ کو نبی سے پیار تھا، ان صحابہ کا تذکرہ کرنے سے کائنات کا رب اچھی موت دیتا ہے۔ کیا کریں نبی کے صحابہ سے محبت، نبی کے شاگردوں سے محبت کیا کرے۔ اے اللہ کی قسم، نبی کے شاگردوں سے محبت کرنا یہ آقا کائنات سے محبت کرنا ہے، اور آقا کائنات سے محبت کرنا یہ اللہ سے محبت کرنا ہے۔ نبی کے شاگرد کوئی معمولی شاگرد ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ نے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ او مومنو، جو تم نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس کے بعد آنے والے ہو،
صحابہ کے بعد آنے والے ہو سن لو، تم سنی وہابی دیوبندی بریلوی شیعہ فرقوں میں نہ بٹ جانا، اور تم فرقہ بندی اختیار نہ کر لینا۔ فرقہ بندی گناہ ہے، فرقہ بندی شرک ہے، فرقہ بندی سے بچ کے رہنا۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور فرقہ بندی ختم کر کے سب نے محمدی ہو جانا ہے۔ اور اس کے لیے معیار کیا بتایا؟ ایک تو کائنات کے پیغمبر نے معیار بتایا تھا نا خطبہ حجۃ الوداع میں، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، کتاب اللہ و سنتی، کہ لوگوں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، میں جا رہا ہوں اس دنیا سے۔ الیوم اکملت لکم دینکم، میری منزل آ چکی ہے، دین مکمل ہو چکا ہے، اب مجھے کائنات کا رب بلا رہا ہے، اور میں کائنات کے رب کی دعوت پہ کائنات کے رب سے ملنے جا رہا ہوں۔ اور پھر 12 ربیع الاول 11 ہجری کا دن بھی آیا کہ جب کائنات کے پیغمبر علیہ السلام کے پاس اسرائیل علیہ السلام آ کے اجازت مانگ رہے ہیں کہ اللہ نے آپ کو بلایا ہے، آپ اللہ سے ملنا چاہتے ہیں یا دنیا میں رہنا چاہتے ہیں؟ تو کائنات کے پیغمبر کی زبان نبوت سے کیا ارشاد جاری ہوا؟ اللہم الرفیق الاعلیٰ، اللہم الرفیق الاعلیٰ، اللہم الرفیق الاعلیٰ، اللہ سب سے بہترین میرا دوست تو ہے، اللہ میں تجھ سے ملاقات کے لیے آنا چاہتا ہوں۔ آج تو ہم نے مولویوں کی سنی سنائی باتیں یاد کر رکھی ہیں کہ نبی کی دنیا سے نہیں جا سکتا، اے اللہ بلائے اور نبی نہ جائے۔ ویسے بھی اللہ نے اصول بنا دی ہے کل نفس ذائقۃ الموت، اور پھر جنت میں جانا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا سجن المومن، مومن کے لیے دنیا قید خانہ ہے، اور قید خانے سے ہر بندہ چاہتا ہے میری جلدی رہائی ہو۔ کائنات پیغمبروں کا اور پیغمبر خدا علیہ السلام کی بعثت کا مقصد دعوت توحید و سنت ہے۔ وہ جب پورا ہو گیا کائنات کا رب ان کو اپنے پاس بلا لیتا ہے، اور پھر سب سے بڑی جنات جن کو ملتی ہے وہ پیغمبر ہوتے ہیں۔ اب کائنات کے پیغمبر فرماتے ہیں میں جا رہا ہوں دنیا سے، لیکن یاد رکھنا دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اگر تم مضبوطی سے تھامے رکھو گے، ان دونوں چیزوں پر عمل پیرا رہو گے، تو یاد رکھنا تم کبھی بھی راستہ بھولو گے نہیں، بھٹکو گے نہیں، فرقوں میں نہیں بٹو گے۔ وہ راستہ کون سا ہے؟ کتاب اللہ کا راستہ ہے، سنت رسول اللہ کا راستہ ہے۔ اور کائنات کے پیغمبر علیہ السلام تو اس قدر مہربان، ایک دن صحابہ زمین پہ بیٹھے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی آ کے پاس زمین پہ بیٹھ گئے، اور بیٹھ کر جو ہے فرمایا، اس وقت بلیک بورڈ اور وائٹ بورڈ تو ہوتے نہیں تھے، کائنات کے پیغمبر نے اپنی انگلی مبارک کو مٹی پہ سیدھا لائن کھینچی، انگلی مبارک سے سیدھی لائن کھینچی، پھر دو لائنیں جو ہے اس کی دائیں جانب اسی سے نکال لیں، دو لائنیں جو ہیں اس کی بائیں جانب سے نکال لیں، اور سیدھی لائن کے نیچے ہاتھ رکھ کے کیا فرمایا؟ ان ھذا صراطی مستقیما، یہ میرا سیدھا راستہ ہے، اگر اس راستے پہ چلتے آؤ گے سیدھے میرے حوض کوثر پہ آ جاؤ گے، اور جو میرے حوض کوثر پہ آ جائے گا کتاب و سنت کو تھامتے ہوئے آئے گا، غرم و جلین آئے گا، اور بدعات سے پاک ہو کے آئے گا۔ فرمایا جس کو میں حوض کوثر پلا دوں گا، ابو بکر بھی میرے ساتھ ہوں گے، عمر بھی میرے ساتھ ہوں گے۔ جس کو ایک بار حوض کوثر نصیب ہو جائے گا، 50,000 سال کے دن میں اس کو دوبارہ پیاس نہیں لگے گی۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ پھر دوسرا پیغام، کائنات کے پیغمبر نے جب واپس آ رہے تھے غدیر خم کے مقام پہ، کچھ لوگوں نے شکایت کر دی سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے، کہہ دیا وہ یمن کو بھیجے تھے نا کائنات کے پیغمبر نے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ، واپسی پہ یمنی چادروں کا تقاضا کیا مجاہدین نے۔
حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک ایک دی، زیادہ نہ دی. ایک دو ساتھیوں نے شکوہ کیا، آ کے کائنات کے پیغمبر سے شکایت کی کہ علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے ہمیں جو ہے دو دو چادریں نہیں دی. اس طرح کی شکایتیں کی. کائنات کے پیغمبر واپس آتے ہوئے مدینہ میں وہاں غدیر خم کے مقام پہ کھڑے ہو گئے، وہاں دوبارہ خطاب فرمایا اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا ہاتھ مبارک پکڑ لیا اور کیا اعلان فرمایا؟ فرمایا سن لو لوگوں، سن لو، میدان عرفات میں ایک تاکید کر کے آیا ہوں کہ کتاب و سنت کو ماننا ہے. دوسری تاکید یہاں بھی سن لو، میرے اہل بیت کا احترام کرنا ہے، ان کی شان کو ماننا ہے، ان کے ساتھ محبت کرنا ہے، ان کے ساتھ وفا کرنا ہے، ان کے ساتھ جو ہے کسی قسم کی شکایتیں نہیں کرنی ان کی. اور وہاں فرمایا تھا جو علی کو دوست مانے گا وہ مجھے دوست مانے گا، اور جو مجھے دوست مانے گا اس نے اللہ کو دوست مان لیا. او بھائیو، ہم نے نبی کے شاگردوں سے بھی محبت کرنی ہے، ہم نے نبی کے اہل بیت سے بھی محبت کرنی ہے، ہم نے نبی علیہ السلام کی چاروں بیٹوں سے بھی محبت کرنی ہے. اور دوستو، ہم نے کائنات کے پیغمبر کے نواسوں اور نواسوں سے بھی محبت کرنی ہے. ہمیں ہر اس چیز سے محبت ہونی چاہیے جس سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ہو گئی، یا جس چیز کی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. ابھی اور کئی وعدے اللہ نے فرمائے اپنے نبی کے اہل بیت سے اور صحابہ سے. ایک وعدہ اور فرمایا، سورہ نور ہے، اللہ فرماتے ہیں وعد اللہ الذین آمنوا لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ. اللہ وعدہ فرما رہا ہے لوگوں، اللہ وعدہ فرما رہا ہے، صحابہ کی جماعت سن لو، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ، میں زمین میں تمہیں ضرور بضرور اقتدار دوں گا، خلافت دوں گا، اور پھر خلافت حاصل کر کے تم نے کتاب و سنت کا نظام نافذ کرنا ہے. اب دیکھیے کائنات کے پیغمبر دنیا میں ابھی زندہ ہیں، ابھی زندہ ہیں، ادھر زندہ ہیں. کائنات کے پیغمبر پہ کو بیماری آئی اور بڑی سخت بیماری ہے، بڑی سخت بیماری. صحابہ مسجد نبوی میں انتظار کر رہے ہیں کہ کائنات کے پیغمبر آ کے جماعت کروائیں. کسی کی ہمت نہیں، کسی کی جرأت نہیں کہ نبی علیہ السلام کی زندگی میں ان کے مصلی امامت پہ کھڑے ہو جائیں. صحابہ صرف انتظار کر رہے ہیں. یہ بھی جرأت نہیں ہے کہ جا کے آقا کائنات کو کہہ دیں کہ آقا ٹائم ہو گیا ہے. ساڈا مولوی تو نہ ہوئے جلدی، ایک منٹ بھی لیٹ ہو جائے تو اسی کہنے مولوی صاحب کتنے سا. اور وفا کرنی ہے تو نبی کی صحابہ جیسی کریں. یہ امام کا اختیار ہے. وہ اگر دیکھتا ہے کہ ابھی وقت نمازی تھوڑے آئے ہیں، وہ 5-7 منٹ لیٹ کر دیتا ہے. اس کو اختیار شریعت دیتی ہے، اور شریعت یہ کہتی ہے، شریعت کا یہ حکم ہے کہ جب تک امام آگے نہ بڑھے اس وقت تک تم اس کو مجبور نہ کرو. یہ ہمارے ہاں جو ہے امام کی کوئی قدر ہی نہیں ہوتی، بالکل خلاف شریعت ہے. یہ علماء کی، اولیاء کی، ائمہ کرام کی قدر منزلت کو پہچاننا بھی اسلام میں ضروری ہے. اب دیکھیے ایک سیدنا بلال حبشی کافی دیر کے بعد ہمہ عائشہ کے حجرے کے پاس جاتے ہیں اور آواز دیتے ہیں یا رسول اللہ نماز کا وقت ہو گیا. کائنات کے پیغمبر تھوڑی سے ہوش میں آتے ہیں تو سیدہ عائشہ سے فرماتے ہیں مرو ابا بکر فلیصلی بالناس. ابو بکر سے جا کے کہو عائشہ جماعت کروائے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں یا رسول اللہ میرا باپ ابو بکر بڑا رقیق القلب ہے، نرم دل والا ہے. آپ کے مصلی امامت پہ کھڑے ہوں گے تو وہ برداشت نہیں کریں گے، ان سے جماعت نہیں کروائی جائے گی. کائنات کے پیغمبر آپ عمر سے کہہ دیجئے. کائنات کے پیغمبر نے دوبارہ فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس. میں عائشہ کہتا ہوں جاؤ اپنے والد ابو بکر سے کہو وہ جماعت کرائے.
اما عائشہ اور اما حفصہ دونوں مل کے کہتی ہیں یا رسول اللہ ابو بکر میں اتنا حوصلہ نہیں ہے، یا رسول اللہ ابو بکر میں اتنا حوصلہ نہیں ہے کہ وہ مصلی امامت پہ کھڑے ہو کے آپ کی زندگی میں جماعت کروا سکے۔ کائنات کے پیغمبر عمر سخت دل ہیں، اب عمر کو کہہ دیجئے۔ کائنات کے پیغمبر نے تیسری بات پھر فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، میں کہتا ہوں جاؤ ابو بکر سے کہو کہ وہ جا کے جماعت کروائیں۔ کائنات کے پیغمبر کا حکم ہو گیا، ابو بکر مصلی امامت پہ آگے بڑھ گئے، ادھر مصلی امامت پہ آگے بڑھے، ادھر کائنات کے رب نے توفیق دی، کائنات کے امام کے دو رشتہ دار حضرت عباس اور حضرت فضل بن عباس رضی اللہ عنہ غالباً وہ دونوں اٹھے، کائنات کے پیغمبر کو دونوں اطراف سے پکڑ کر مسجد نبوی میں لے گئے۔ کائنات کے پیغمبر دیکھ رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں کہ میرا ابو بکر مصلی امامت پہ کھڑا ہے، علی المرتضیٰ پیچھے کھڑے ہیں اور عمر پیچھے کھڑے ہیں، عثمان صاحب پیچھے کھڑے ہیں اور عبداللہ بن عباس پیچھے کھڑے ہیں، سارے میرے رشتہ دار پیچھے کھڑے ہیں، سارے صحابہ پیچھے کھڑے ہیں، اور ابو بکر آگے کھڑے ہیں۔ صحابہ کو پتہ چلا، صحابہ نے کوشش کی، اشارے کیے ابو بکر پیچھے ہٹ جائے، لیکن کائنات کے پیغمبر نے فرمایا نہیں، ابو بکر اپنی جگہ پہ کھڑا رہے، ابو بکر اپنی جگہ پہ کھڑا رہے۔ کیوں؟ کائنات کے پیغمبر پہ پہلے وحی آ گئی تھی، یا اللہ نے انکار کر دیا ہے، رسول اللہ انکار کرتے ہیں، والمومنون اور سارے مومن انکار کرتے ہیں کہ محمد رسول اللہ کے بعد جان نشین اگر ہو سکتے ہیں تو وہ ابو بکر ہے۔ ابو بکر کائنات کے پیغمبر ابو بکر کی دائیں سائڈ پہ جا کے کھڑے ہو گئے۔ کائنات کے پیغمبر ابو بکر کو جماعت کروا رہے ہیں اور ابو بکر سب کی جو ہے نمائندگی کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر ایک اور عورت آئی، آ کے کہتی ہے یا رسول اللہ، ایک اماں ہے، آ کے کہتی ہے یا رسول اللہ کلو نفس ذائقۃ الموت، ایک دن آنا ہے، آپ نے بھی دنیا سے چلے جانا ہے اور جانا ہم نے بھی ہے، لیکن اللہ کے نبی میں مسائل، اب مجھے کوئی بھی مسئلہ درپیش ہوتا ہے تو میں آتی ہوں تو آپ سے مسئلہ پوچھ لیتی ہوں اور میرا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ کائنات کے پیغمبر میں آئندہ آؤں اور آپ دنیا سے رخصت ہو چکے ہوں تو میں پھر کس سے مسئلہ پوچھوں؟ فرمایا ابو بکر سے پوچھنا۔ کس سے پوچھنا؟ ابو بکر سے پوچھنا۔ کہا یا رسول اللہ ابو بکر بھی فوت ہو جائے پھر کس سے پوچھوں؟ اور میں کہتا ہوں یہ اللہ نے وہ بڑھیا بھیجی تھی، یہ بڑھیا اللہ نے مسئلے کی وضاحت کے لیے بھیجی تھی۔ اس کو پتا تھا کہ میری عمر جو ہے عمر کی عمر سے بھی زیادہ ہے۔ کہا اگر ابو بکر کا انتقال ہو جائے پھر کس سے مسئلہ پوچھوں؟ کہا عمر سے مسئلہ پوچھنا۔ اللہ کے نبی اپنے خلیفوں کا انتخاب فرما دے اور اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ ہے ابو بکر رضی اللہ عنہ، یہ عمر، ان کو خلافت اللہ نے عطا فرمائی، پھر عثمان غنی کو عطا فرمائی، پھر علی المرتضیٰ کو عطا فرمائی، پھر 6 مہینے کے لیے امام حسن کو عطا فرمائی، پھر 20 سال کے لیے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو حکومت دی گئی۔ حضرات اب سنیے انہوں نے کس طرح اللہ کے حکم کو نافذ کیا، انہوں نے کس طرح اسلامی سلطنت کو وسعت عطا کی۔ کائنات کے پیغمبر جب ہجرت کے لیے نکلے تھے، آپ سب کو یاد ہے، صرف یار غار ابو بکر ساتھ تھے، علی رضی اللہ عنہ بستر پہ تھے اور یار غار ابو بکر ساتھ تھے۔ غار ثور میں 3 راتیں چھپے رہے، اب پیچھے سوراخا بھی لگا، سارے واقعات آپ کو پتا، رات کے اندھیرے سے نکلنا پڑا۔ اب کائنات کے پیغمبر دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں تو 10 لاکھ مربع میل کا اضافہ ہے، 10 لاکھ مربع میل تک اسلامی سلطنت۔ اور پھر جناب ابو بکر کا دور خلافت آیا، 2 لاکھ مربع میل اور اضافہ ہو گیا۔ پھر عثمان غنی کا دور خلافت، عمر فاروق کا آیا تو 10 یا 12 لاکھ، بعض روایات میں 10 لاکھ، بعض روایات میں 12 لاکھ مربع میل کا اضافہ ہو گیا، 22 یا 24 مربع میل تک جو ہے اسلامی حکومت۔ اور عثمان غنی کا دور آیا، رضوان رضی اللہ عنہ کا
تو 16 یا 18 یا بعض نے کہا ہے کہ وہ 20 یا 22 مربع میل پھر اضافہ ہوا، 40 یا 44 لاکھ مربع میل تک اضافہ ہوا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کا دور آیا تو مسلمانوں کو یہودیوں نے غلط فہمیوں میں لڑا دیا۔ جب آپس میں لڑ پڑے تو قرآن کہتا ہے فَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تمہاری ہوا بھی اکھڑ جائے گی۔ اب فتوحات رک گئی۔ اب پھر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی حکومت آئی تو 20 لاکھ مربع میل یا 24 لاکھ مربع میل کا اور اضافہ ہوا، اور 65 لاکھ مربع میل تک مسلمانوں کی حکومت ہے۔ اور اللہ نے پہلے یہ سورہ نور میں وعدہ فرما لیا تھا، اب وقت اجازت نہیں، وقت پہلے زیادہ ہوا۔ اب بات یہ دیکھنے والی ہے، اللہ فرماتے ہیں یہ جو سورہ فتح کی میں نے آیت پڑھی تھی، مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ، اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ وہ ہستیاں ہیں اور نبی کے صحابہ وہ ہستیاں ہیں کہ جو سارے کے صحابہ، ان صحابہ کی مثالیں جو ہیں ان کی ہزاروں لاکھوں سال پہلے آسمانی کتابوں میں اللہ نے بیان کر دی تھی، ہزاروں سال پہلے۔ اور پھر آج لوگ کہتے ہیں، لوگوں میں مشہور کیا جاتا ہے کہ اہل بیت اور صحابہ کا اختلاف تھا۔ اللہ کی قسم صحابہ اور اہل بیت کا اختلاف نہیں تھا۔ قرآن کی خبر سے زیادہ کسی کی خبر کی صداقت ہو سکتی ہے؟ قرآن کہتا ہے رحماء بینہم، وہ آپس میں رحم دل تھے۔ جائے جلال و عیون پڑھ کے دیکھ لیں، ملا باقر مجلسی کو پڑھ کے دیکھ لیجئے، آپ امام جعفر صادق کو پڑھ کے دیکھ لیجئے، ان کے اقوال پڑھ لیجئے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خطبات کا مجموعہ، ان کے اقوال کا مجموعہ، نہج البلاغہ پڑھ کے دیکھ لیجئے، آپ جگہ جگہ پہ پڑھیں گے کہ وہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اپنے دور میں فرماتے ہیں کہ لوگوں جس طرح تم نے ابو بکر کی بیعت کی اسی طرح میں نے بیعت کی، جس طرح تم نے ابو بکر کا ساتھ دیا اسی طرح میں نے ساتھ دیا، جس طرح ابو بکر نے احسانات تم پہ کیے اسی طرح مجھ پہ کیے۔ اور پھر فرماتے ہیں اسی طرح عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں جب جس طرح تم نے ان کی بیعت کی میں نے بھی ان کی بیعت کی، جس طرح ان کے دور میں میں جہاد میں شریک رہا تم بھی جہاد میں شریک رہے۔ پھر عثمان غنی کا دور آیا تو جب ان کو امیر مقرر کیا عبد الرحمن بن عوف نے، تو پھر میں نے تھوڑا سا سوچا، سوچنے کے بعد لوگوں جب تم نے بیعت کر لی میں نے بھی بیعت کر لی، اب بتائیے کیا کسر باقی رہ گئی؟ یہاں تک کہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے بیٹوں کے نام پڑھ لیجئے، اپنے بیٹوں کے نام رکھتے ہوئے محمد رکھتے ہیں، اپنے بیٹوں کے نام رکھتے ہوئے ابو بکر رکھتے ہیں، عمر رکھتے ہیں، عثمان رکھتے ہیں۔ پوتوں کے نام کے لیے کہا گیا تو کیا نام رکھتے ہیں؟ ابو بکر عمر عثمان رکھتے ہیں، اور بیٹیوں کے نام عائشہ رکھتے ہیں۔ اور سنیے ان میں وہ قرآن کی خبر غلط نہیں ہو سکتی، اور رحماء بینہم، وہ آپس میں محبت کرنے والے تھے۔ اللہ کی قسم آپ عقائد میں دیکھ لیں، صحابہ کا اور اہل بیت کا عقیدہ ایک تھا۔ عقیدہ توحید پڑھ لیجئے، عقیدہ سنت پڑھ لیجئے، عقیدہ رسالت پڑھ لیجئے، عقیدہ آخرت پڑھ لیجئے۔ صحابہ ابو بکر عمر عثمان علی المرتضیٰ امام حسن امام حسین کا عقیدہ ایک تھا۔ مجھے یاد آیا جب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ مدینہ سے دارالخلافہ بدل کر کوفہ آ گئے، کوفے والوں کی شرارتوں کو، ان کی بغاوتوں کو کچلنے کے لیے جب آ گئے تو کوفہ میں ایک گروہ کھڑا ہو گیا جس نے جامع مسجد کوفہ کے باہر آ کے نعرے لگانے شروع کر دیے اور کہے ہمارا الہ علی المرتضیٰ ہے۔ غالیہ فرقہ پیدا ہو گیا، اعلان کیا کیا گیا؟ ہمارا الہ علی المرتضیٰ ہے۔ سید علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو باہر سے کسی نے آگے بلایا کہ باہر کچھ لوگ آئے ہیں، وہ آپ کو الہ کہہ رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ان کو بلاؤ۔ بلایا گیا تو آ کے سامنے کہنے لگے علی ہمارا الہ ہے، معبود ہے۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے فرمایا معبود صرف اللہ ہے،
تم بھی انسان میں بھی انسان، تم بھی کھاتے پیتے ہو میں بھی کھاتا پیتا ہوں، تم بازاروں میں پھرتے ہو میں بھی پھرتا ہوں، میں بھی انسانوں میں سے ہوں تم بھی انسانوں میں سے، اور الہ انسان نہیں ہو سکتا، الہ جو ہے کائنات کا خالق ہے۔ بڑے دلائل دیے سیدنا علی المرتضیٰ نے، وہ کہنے لگے نہیں نہیں ہمارے الہ آپ ہی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں تمہیں سزا دوں گا، کہتے ہیں اب تو پکی بات ہو گئی ہے، الہی سزا دے سکتا ہے نا، اب تو پکی بات ہو گئی ہے کہ تو ہی ہمارا الہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کھائیاں کھدوائیں اور ان کو آگ میں آگ جلا کر ان کھائیوں میں ان کو جو ہے آگ کی سزا دی۔ بتائیے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ عقیدہ توحید رکھتے تھے یا نہیں؟ عقیدہ توحید کے حامل تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی تاریخ اور سوانح پڑھ کے ان کی سیرت پڑھ کے تو دیکھیں، کائنات کے پیغمبر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی نماز پڑھ لیں، جائیں بھائیو نماز پڑھ لیں، اللہ کی قسم کتب حدیث میں آتا ہے جس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے، علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ اسی طرح نماز پڑھتے تھے، ابو بکر اسی طرح پڑھتے تھے، عمر اسی طرح پڑھتے تھے، عثمان اسی طرح پڑھتے تھے، امام حسن اسی طرح پڑھتے تھے، امام حسین اسی طرح پڑھتے تھے، حضرت علی رضی اللہ عنہ اور سارے صحابہ سینے پہ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتے تھے، آمین اونچی کہتے تھے، اور پھر رفع الیدین رکوع پہ جاتے ہوئے بھی کرتے تھے، رفع الیدین رکوع سے اٹھتے ہوئے بھی کرتے تھے۔ جائیے آج کہتے ہیں کہ وہ جو ہے شیعہ کتب میں 2 وقت کی نماز ہے، جاؤ من لا یحضر الفقی، شیعہ کی موت پر کتاب اٹھا کے دیکھ لیجئے، اس پہ بھی 5 اوقات کی نماز ہے، جس طرح اہل سنت اہل حدیث کے 5 اوقات۔ یہ اختلاف بعد والوں نے پیدا کیے، پہلے نہ خلفائے راشدین کے دور کے یہ اختلاف ہیں، نہ ائمہ کرام کے دور کے یہ اختلاف ہیں، نہ کسی اور کے دور کے، اور یہ آج کے مولویوں کے اختلاف پیدا کرتا ہے۔ آپ آئیے کتاب اللہ کو پڑھیے، سنت رسول اللہ کو پڑھیے، اللہ کی قسم سارے اختلاف دور ہو جائیں گے اور ہم سب محمدی بن جائیں گے، ہم سب خلفائے راشدین سے محبت کرنے والے بن جائیں گے، ہم سب اہل بیت سے محبت کرنے والے بن جائیں گے۔ اور آخری بات کر کے بات اجازت چاہوں گا، آج لوگ پوچھتے ہیں کہتے ہیں کہ اہل حدیث ائمہ کرام کو نہیں مانتے، اولیاء کرام کو نہیں مانتے۔ سن لیجئے، ہم اس کو اہل حدیث نہیں سمجھتے جو ائمہ کرام کا احترام نہ کرے۔ اہل حدیث سارے صحابہ کی عظمتوں کو سلام پیش کرتے ہیں، اہل حدیث سارے اہل بیت کی عظمتوں کو سلام پیش کرتے ہیں، اہل حدیث ائمہ اربعہ کو سلام پیش کرتے ہیں، اہل حدیث شیعہ کے جو ان کو شیعہ کے 12 امام کہا جاتا ہے، میں کہتا ہوں وہ شیعہ کے 12 امام نہیں، وہ امت کے امام ہیں، ہم ان کو بھی سلام پیش کرتے ہیں، ہم اولیاء اللہ کو بھی سلام پیش کرتے ہیں، ہم حضرت عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی خدمات کو سلام پیش کرتے ہیں، ہم حضرت نظام الدین اولیاء رحمہ اللہ کی خدمات کو سلام پیش کرتے ہیں، ہم حضرت بابا فرید رحمہ اللہ کی خدمات کو سلام پیش کرتے ہیں، ہم دیگر جتنے اولیاء کرام ہیں ہم ان سب سے محبت رکھنا اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں، اور جو محبت نہیں رکھتا اس کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ ہم تو اس قدر ان سے محبت کرنے والے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ اگر ان سے محبت نہیں ہے تو پھر اسلام مشکوک ہو جاتا ہے۔ آئیے تو صحیح ذرا ان کی کتابوں کو پڑھیے، ان کے اسوے کو دیکھیے، ان کی سیرت کا مطالعہ کیجئے۔ اللہ کی قسم وہ سارے ایک تھے، وہ سارے ایک تھے۔ آخری بات، ایک دن میں مسجد نبوی میں بیٹھا ہوا تھا، عصر کی نماز کے بعد کا وقت ہے، ایک میرے ساتھ ایک بھائی پاکستانی بیٹھے تھے، میرے دونوں سائڈوں پر۔ ایک بھائی بڑے اچھے مسائل پیش کر رہے تھے، مسائل پیش کرتے کرتے مغرب کی اذان ہو گئی، مغرب کی اذان ہو گئی، امام حرم آئے اور انہوں نے اذان کے بعد
2 रकते नफल पढ़े। हम सब ने 2 रकते पढ़ी। मैंने जो साहिब बड़े मसाइल बयान कर रहे थे, मैंने कहा जी आप भी 2 रकते पढ़ ले। कहता चुप करें। मैंने कहा जी सही बुखारी की रवायत है, कायनात के पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं सल्लु रकातैन क़ब्ल अल मग़रिब, मगरब के फ़र्ज़ों से पहले 2 रकते पढ़ा कीजिए। फिर दूसरी बारी फरमाया मगरब की 2 फ़र्ज़ों से पहले 2 रकते पढ़ा करें। फिर तीसरी बार फरमाया पढ़ा करें लिमन शाह, लेकिन ये नफल है, फ़र्ज़ नहीं है। कहने लगा ये हदीस मुझे भी आती है, सही है, लेकिन मैं हनफी हूँ, ये शाफी पढ़ते। और मैंने कहा अल्लाह के नबी के रोज़ा अक़दस के पास बैठकर भी हनफी शाफी मालिकी, ओए अल्लाह के बंदो आओ निकलो इस फिरका वरीयत से और आओ मोहम्मदी बन जाओ, और जिसका कलमा पड़ा है उसके मानने वाले बन जाए, और जिसका कलमा पड़ा है अगर उसकी अहदीस को ना माना, उसकी तालीमात को ना माना, तो सुन लीजिए हौज़े कौसर पे नमाजें पढ़ते हुए भी चले जाए, रोजे रखते हुए भी चले जाए, तो क्या होगा? कायनात के पैगंबर ने इरशाद फरमाया कि फिर फरिश्ते उनकी निशानियां पूरी होने के बावजूद उसको मार मार कर जो है हौज़े कौसर से दूर कर देंगे। और मैं कहूँगा ये तो नमाजी हैं, इनकी निशानियां पूरी हैं, इनको आने दो। तो फरिश्ते कहेंगे कायनात के पैगंबर आप तो दुनिया से तशरीफ़ लाए आए थे, इन्होंने बाद में अपने अपने फ़िरके बना लिए, इन्होंने बाद में अपने अपनी जो है मर्ज़ी की नमाज बना ली, इन्होंने अपनी अपनी मर्ज़ी के रोज़े बना लिए, इन्होंने अपनी अपनी मर्ज़ी की हर चीज़ बना ली। कायनात के पैगंबर ये आपके दीन पे अमल नहीं करते थे, ये अपनी मर्ज़ी के मुताबिक अमल करते थे, अपने अइम्मा की मर्ज़ी के मुताबिक करते थे, अपने मौलवी के दीन के मुताबिक चलते थे। तो कायनात के पैगंबर रहमतुल लिल आलमीन होने के बावजूद क्या फरमाएंगे? सुहकन सुहकन लिमन गय्यर दीन अबादी, पीछे हटा लो, पीछे हटा लो, मुझसे दूर कर दो, इनको और दूर ले जाओ। भाइयों आज वक्त है सुन्नी वहाबी देवबंदी बरेलवी शिया बनने की बजाय आइए हम उम्मत वाहदा बन जाएं, उम्मत मुसलमा बन जाएं, उम्मत मोहम्मदिया बन जाएं। और अल्लाह की कसम अगर हम एक उम्मत बन जाएं, ये दर बदर की ठोकरें भी ख़त्म हो जाएं और फिर ये सारे मसाइल भी ख़त्म हो जाएं, पाकिस्तान एक मुस्तहकम रियासत बन जाए और पूरी दुनिया में इस्लाम का परचम लहरा जाए। अल्लाह से दुआ है अल्लाह मुझे और आपको हम सबको तौफीक अता फरमाए कि हम कुरान और सुन्नत को समझें, उसको पढ़ें, उसको अपने ऊपर नाफिज करें और उसको फिर आगे फैलाएं। सुभान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून।